بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش رہیے، آباد رہیے، اچھائی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کریے. آج کا ٹاپک آپ کے لیے درخواست نویسی کا ہے. درخواست نویسی آپ کا آج ہوم ورک میں بھی درخواست اپلوڈ ہوگی، تو پراپر طریقے سے آپ نے اس کا کوسچن لکھنا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے، انڈیکس میں فل کرنا ہے. درخواست نویسی، یہ ڈیفینیشن چھوٹی سی آپ کو یاد ہونی چاہیے. کیا ہے درخواست نویسی کی؟ پراپر درخواست نویسی کی ڈیفینیشن آپ کی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. درخواست کے معنی. درخواست کے معنی خواہش بیان کرنا، سوال کرنا، گزارش عرض کرنا، اپنی پریشانی جو آپ جس چیز سے پریشان ہیں یا آپ کو اس مسئلے کا حل چاہیے، وہ درخواست کے ذریعے اپنے مسائل اپنے مطلوبہ افسران یا حکام کو، جس طرح سے افسران یا حکام، جس طرح سے آپ پرنسپل کو یا علاقے کے کونسلر کو، ہم نے طرح طرح کی الگ الگ طریقے کی درخواست ہم نے لکھی ہیں. ہیلتھ آفیسر کے نام بھی ہم لکھ چکے ہیں آلریڈی، اور بلدیہ کے نام بھی لکھ چکے ہیں. بیماری کی درخواست، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست تو آپ نے مڈ ٹرم میں کی ہے. تو اس تمام جو ہے یہ ٹاپک کے حوالے سے ہم اپنی مشکلات، جن چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کا خواہش ظاہر کرنا، اس کا سوال ظاہر کرنا کہ وہ کس طرح سے حل ہوگا. جب آپ نہیں کر سکتے تو وہ حکام بالا یا مطلوبہ افسران کو بھیجا جاتا ہے. درخواست لکھتے وقت سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ایک تو خاکہ ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے، وہ خاکہ جس کی میں بات کر رہی تھی آپ کو پراپر کہ مارجن ڈرا کر کے آپ کام سٹارٹ کریں گے، تو وہ خاکہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پراپر. دوسری بات کیا ہوگا؟ آپ کو خیال رکھنا ہوگا آداب کا. اگر آپ نے سٹارٹنگ آداب سے نہیں کی، اخلاق سے نہیں کی، اچھے طریقے سے نہیں کری، تو پڑھنے والے کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے، کس طرح کے موڈ میں ہے، وہ آپ کی درخواست سائڈ میں رکھ دی جاتی ہے اگر آپ نے آداب کا خیال نہیں رکھا. آداب جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ ان کو طریقے سے ان کو القاب دیں، جناب عالی، جناب عالیہ، یا ابتدائی کلمات میں کس طرح سے مؤدبانہ گزارش، اچھے الفاظوں کا استعمال، اور پھر پلس خاکہ. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں درخواست کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ سادہ اور مختصر جملوں میں آپ نے بہت گاڑی اردو وہاں پہ استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے. مختصر طور پر آپ اپنے مسئلے کا حل بتائیں گے. پورے 4 پیج کی کہانی نہیں لکھی جاتی ہے، پراپر چھوٹی سی مختصر سی، جتنی ہو سکے شارٹ کریں بات کو. اور اگر تھوڑی سی بات بڑی ہو بھی جاتی ہے تو اس صورت میں کہ آپ اس مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. ادروائز اس کو کہانی نہیں بنانا ہے، ہم نے کہانی نویسی نہیں ہے، درخواست نویسی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ درخواست سادہ اور مختصر جملوں میں خوش خط لکھی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک ایک پوائنٹ آپ کے پاس کلیئر ہو رہا ہے اس پیراگراف میں کہ خوش خط یعنی کہ آپ کی رائٹنگ بھی پراپر ہونی چاہیے. اور کچھ بچے تو بالکل رائٹنگ کا خیال رکھتے ہی نہیں ہیں، شوشوں کی انتہائی غلطی ہے. تھوڑی سی پریکٹس کریے، آرام سے کام کریے، جلدی نہیں. کہ آپ کو اگر اتنا زیادہ ہوم ورک، اگر میں اپنا اردو کے یا اسلامیت کے حوالے سے آپ سے کہوں گی تو اسی میں اگر آپ کی پریکٹس آرام سے کر کے، دیکھ کر کے کس طرح سے شوشہ بنا ہے، کس طرح سے کتنے شوشے یہاں پہ ضرورت ہے، یا سواد کیسے بنتا ہے. میجورٹی میں بچوں کو سواد میں یا شوشوں کی کاؤنٹنگ میں یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ خوش خط رائٹنگ شوڈ بی نیٹ، لکھی ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول رہے. یعنی اس درخواست میں کیا ہے مٹیریل، کیا سوال ہے، کیا خواہش ہے، جس کو
جس پر توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ درخواست سادہ اور مختصر جملوں میں ہوگی، اچھی لکھائی میں ہوگی، خوشخط ہوگی، آداب و لحاظ کا خیال رکھا ہوگا۔ دیکھیے آپ جب فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، تو آداب کا جو خیال ہے یہاں پر کہ آپ نے اگر آداب کا لحاظ کا خیال رکھا، سادہ مختصر جملے یوز کرے، اچھی رائٹنگ کری، یا القاب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نوازے، تو یہ پراپر آپ کی درخواست جو ہے وہ جلد سے جلد ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے۔ پڑھنے والے کا ایک امپریشن ہوتا ہے، لکھنے والے کا ایک امپریشن پڑھنے والے کے اوپر بن جاتا ہے، اور اس کی توجہ پوری طرح سے اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے مسئلے کو جلدی سمجھ جاتا ہے۔ بے مقصد باتیں لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کہانی نویسی نہیں ہے، درخواست نویسی ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے، پراپر لکھیں گے، تبھی یہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی جس طرح سے میں نے آپ کے بہت سارے بچوں کا کام بالکل دوبارہ کرنے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ وہ کاپیز بالکل قابل قبول نہیں ہیں کہ وہ چیک اس طرح سے کی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی درخواست کے حوالے سے۔ اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ درخواست کے کیا معنی ہیں، درخواست کسے کہتے ہیں، یا درخواست نویسی کیوں لکھی جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ کے آنسر اسی پیراگراف سے آپ کو ملے گا۔ درخواست کے معنی خواہش بیان کرنا، سوال کرنا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس مسئلے میں آپ گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے مطلوبہ افسران یا حکام بالا کو بھیج کر اپنے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آجائیے ہدایات کی طرف۔ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اچھی طریقے سے درخواست کا خاکہ تحریر کر سکتے ہیں، یا درخواست نویسی کو ترتیب دے سکتے ہیں، یا درخواست نویسی پراپر طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہدایات میں پہلی سطر میں دائیں سے بائیں افسر کا عہدہ اور محکمے کا نام و پتہ لکھیں۔ آپ کو ہمیشہ بتا دیا جاتا ہے کہ دائیں سے بائیں افسر کا، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے سٹارٹ کریں گے، اور اتنا ہی اسپیس دیں گے جتنا سے رائٹ سے آپ نے دیا تھا، اتنا ہی آپ نے لیفٹ سے اسپیس چھوڑا۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل سینٹر میں مارک کر کے رائٹ اور لیفٹ کا خیال رکھیں گے کہ کتنا اسپیس چھوڑ رہے ہیں آپ، کتنا ایریا کور ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا بہت باریکی سے خیال رکھیے گا تاکہ آپ پراپر طریقے سے اس کو حل کر سکیں۔ دوسری سطر میں القاب لکھیں گے، یعنی کہ جو آپ کی سطر کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، سطر کہتے ہیں لائن کو، یعنی کہ دوسری لائن آپ یوز کر رہے ہیں، اس میں القاب سے نوازا جائے گا۔ القاب جیسے جو ان کا جو آپ نام لے کے پکار رہے ہیں، لقب کی جمع ہے القاب، جیسے جناب عالی، جناب عالیہ، اس طرح سے جو بھی آپ القاب دے کے جو نوازیں گے، اس کو یہاں پر لکھا جائے گا دوسری سطر میں۔ ٹھیک ہے، پہلی ہو گئی، دوسری ہو گئی، دین تھرڈ۔ جو تیسری سطر ہے ہماری، تیسری جو لائن ہے، تیسری سطر میں نہایت ادب کے ساتھ، یہاں پہ نفس مضمون لکھا ہے، لیکن تھوڑی سی یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے ابتدائی کلمات، پھر ہم نفس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی کلمات میں نے آپ کو بتایا، جس طرح سے مؤدبانہ گزارش ہے، کس طرح سے ہم کہیں گے کہ مؤدبانہ گزارش ہے، یا گزارش عرض یہ ہے، اس طرح سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا بات کی، درخواست کی، کہ مؤدبانہ گزارش ہے یا گزارش عرض ہے، کہ اس طرح کی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدائی جو کلمات ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں، آداب میں آتے ہیں کہ آداب آپ نے ادب کا خیال رکھا، ادب لحاظ کا خیال رکھا، کس طرح سے بات کا آغاز کیا۔ آپ کے آداب یہاں پر کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کا بولنے کا طریقہ، آپ کا لکھنے کا طریقہ، تمام چیزیں درخواست میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پھر آئیں گے آپ نفس مضمون کی طرف۔ نفس مضمون کا آغاز کریں، اور جس مقصد کے لیے درخواست لکھنی ہے وہ سادہ اور واضح انداز میں تحریر کریں۔ نفس مضمون بتا چکی ہوں، اس کے باوجود بچے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نفس مضمون کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نفس مضمون کیا ہے کہ آپ نے جو بھی
آپ کی پرابلم ہے، اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے درخواست. ایک تو خاکہ، آپ کو جو مارکس ملتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ ایک آپ کا خاکہ پراپر ہونا چاہیے ایک تو، اور دوسرا جو نفس مضمون ہے، جو مٹیریل ہے اس کا سینٹر کا، وہ تمام چیزیں بالکل ایکوریٹ اس کا وہاں پر پراپر ہونا چاہیے. یعنی کہ مضمون آپ کس بارے میں نفس مضمون لکھ رہے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے، کس بارے میں لکھ رہے ہیں. آیا آپ چھٹی کی درخواست تحریر کر رہے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، آپ بیماری کی درخواست دے رہے ہیں، یا بلدیہ کے نام دے رہے ہیں، یا ہیلتھ آفیسر کے نام دے رہے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی آپ کی درخواست جو نفس مضمون ہوگا وہ اس کے اندر اس مٹیریل کو تحریر کیا جائے گا پراپر واضح الفاظوں میں، مختصر اور جامع اور واضح الفاظوں میں ان کا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا نفس مضمون. نفس مضمون میں اب انہوں نے کیا بات کہی ہے کہ جب آپ اپنے نفس مضمون لکھیں گے، فار ایگزامپل جیسے میں اگر بلدیہ کے نام آپ کو بتاتی ہوں کہ محلے کی حالت جو ہے وہ مؤدبانہ عرض ہے، کہ جو ابتدائی کلمات ہیں اس کے بعد لکھنے کے بعد کہ ہمارے محلے کی حالت اس وقت انتہائی ناگفتہ ہے، یا صفائی اور روشنی کا مناسب انتظام نہیں، یا پانی واٹر سیوریج کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں تو وہ مٹیریل لکھیں گے، یا خاکروب کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ خاکروب کمپنی کی طرف سے. اچھا، جو خاکروب ہیں کیا مطلب ہے خاکروب کا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. جو علاقے کی صفائی کرتے ہیں، جو آپ نے پراپر دیکھے ہوں گے کہ بلدیہ کی پراپر جیکٹس پہنے ہوئے مارننگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو روڈز پر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو خاکروب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے اس میں نفس مضمون پر پراپر جب آپ نے اس کے بارے میں لکھ لیا کہ یہ نفس مضمون ہے سادہ اور واضح الفاظ میں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی، یا پھر ایک بیماری کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کو چھٹی کی درخواست چاہیے. اب چھٹی کی درخواست بھی بہت ساری طرح کے، آپ کہیں جا رہے ہیں گھومنے، کسی کی شادی ہے جو آپ کو ضروری اٹینڈ کرنی ہے، یا آپ کو شہر سے باہر جانا ضروری ہے، یا آپ کو فار ایگزامپل کہ بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، تو آپ کو اس کی درخواست بھیجنی ہے. تو اس کا طریقہ کار بھی کس طرح سے ہوگا کہ پہلے آپ نے اسی طرح سے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے، تو آپ کے پراپر ایڈریس وہاں پہ آئے گا. اس کے بعد جناب عالیہ یا محترمہ یا محترمہ پرنسپل صاحبہ، اس طرح سے لکھنے کے بعد گزارش عرض ہے کہ مجھے 2 دن سے بخار ہے، یا کوئی بھی آپ جو بھی آپ کی پرابلم ہے وہاں پہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. یا آپ کو آرام کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کتنے دن کا کہا ہے، وہ وہاں پہ ان دنوں کی، جتنی دنوں کی آپ کی چھٹی کی درخواست آپ کو پراپر چاہیے، وہ وہاں پر لکھ دی جائے. اور دین اس کے بعد وہی جس طرح سے ہم اینڈ کرتے ہیں درخواست کا کہ این نوازش ہوگی یا کس طرح سے. تو یہ تمام چیزیں نفس مضمون کا میں نے آپ کو 2 طرح سے آپ کو آئیڈیا دے دیا، 2 سے 3 طرح سے کہ یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو مزید آگے بھی آپ کے اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے آپ کو درخواست آج اپلوڈ کرنی ہے. وہ سادہ اور واضح انداز میں تحریر کریں. درخواست کی بات ہو رہی ہے. مقصد بیان ہو جائے تو آخر میں نئی سطر میں درخواست منظور کرنے کی خواہش کا اظہار کریں. اب جب آپ نفس مضمون آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی کہ آپ کو یہ پرابلم تھی، یا آپ نے چھٹی کی، فار ایگزامپل میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ مہربانی کر کے میری تو یہ جو لائن ہے آخر میں کہ مہربانی کر کے میری چھٹی منظور فرمائیے، تو یہ والی جو لائن ہے، یا پھر آپ سے درخواست کی التماس ہے، یا اس طرح کا جو بھی الفاظ آپ ایک نیو لائن میں جو لکھتے ہیں، اس کو ہم اپنی نفس مضمون کی ایک لائن چھوڑ کر یہاں پہ اسکپ کر کے لکھی جاتی ہے. اپنی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ میری درخواست ضرور قبول کی جائے گی. اس طرح کی جو بھی لائن ہوتی ہے، جو بھی سطر ہوتی ہے، وہ وہاں پر مینشن کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر آ جائیے آپ نفس مضمون کے بعد نئی سطر کے بائیں جانب، یعنی کہ بالکل نیو لائن لیں گے، نئی سطر یعنی کہ نیو لائن کے بعد بائیں جانب العارض لکھیں. اب العارض کیا ہے؟ العارض میں آپ کو بتا چکی ہوں،
عرض کرنے والا، جو آپ اپنی عرضی بھیج رہے ہیں، جو آپ اپنی درخواست بھیج رہے ہیں، جو آپ نے لکھا ہے، آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے نیچے اپنا پہلے لکھیں گے پورا نام، اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے، لیکن ہم نام نہیں لکھتے، ہم نام کی جگہ کیا لکھتے ہیں؟ الف بے جیم. یہی طریقہ کار رہتا ہے ہمارا. ہم نے وہاں پہ پراپر اپنا الف بے جیم لکھا، اور اس کے بعد ہم نے درخواست جو ہے، یہ جو آپ نے العارض، یہ چیزیں، جو چیزیں نئے الفاظ ہیں نا آپ کے لیے، اس کو پراپر ہائی لائٹ کر لیا کری، تاکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ القاب سے کیا مراد ہے، نفس مضمون کیا چیز تھی درخواست نویسی میں، یا اور کیا ہے العارض. یہاں پہ آپ کے پاس ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ العارض ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کے، ان کے نام آپ کو، ان لفظوں کے میننگ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی چلی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کس طرح سے ہم درخواست لکھتے ہیں، کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد میں آپ کی درخواست آپ کو دکھاؤں گی، جو کہ ہوم ورک میں آج اپلوڈ کی جائے گی. سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر دیکھیے، یہ جو پنک کلر سے جو میں نے جتنی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، اٹ مینس یہ یہاں پہ عہدہ، ادارہ، القاب، ابتدائیہ. یہاں پہ وجہ لکھی ہے، اٹ مینس نفس مضمون، وجہ نفس مضمون. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہاں پہ نوازش کا ذکر کر دیا، یعنی کہ این نوازش ہوگی. پھر ہم اس کا اختتام، یعنی اختتام جو اس طرح سے اینڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا، میں نے آپ کو خط کے حوالے سے بھی پراپر گائیڈنس دی ہے. اسی طرح سے اب جب ہم درخواست کا اختتام کر رہے ہوں گے تو وہ کس طرح سے کی جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ضروری وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر خاکہ ممکن نہیں ہے. یہ خاکہ آپ کو بنانے کے لیے، یہ پیٹرن جو ہے وہ درخواست کا آپ کو پراپر بنا ہوگا، تبھی آپ کے مارکس. یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیے، عہدہ، ادارہ، القاب. پھر آپ نے ابتدائیہ کہاں سے شروع کیا ہے، نفس مضمون کہاں ہے، آپ کی یہ جو لائن ہے جس میں آپ گزارش عرض کرنے کے لیے کہتے ہیں پراپر، یہ والی جو لائن ہے یہ پراپر طریقے سے لکھنی ہونی چاہیے. نوازش آپ نے کس طرح سے لکھا، یہ بالکل ایگزیکٹ ایک لائن یہاں پہ ڈراپ کری آپ نے. مجھے یہ چیز آپ کو شو کرنی تھی، خاکہ ضروری تھا، یہاں پہ میں لائنز پراپر زیادہ ڈراپ کرتی تو یہ خط پراپر یہاں پہ نہیں آ سکتا تھا. دیٹ از وائی یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ ایک لائن ڈراپ کر کے این نوازش ہوگی ہمیشہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بخدمت جناب صدر معلمہ صاحبہ، یہ آپ لکھ رہے ہیں ایس ایم پبلک اکیڈمی، گلستان جوہر، کراچی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ایک چیز، قومے کا، یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جناب عالیہ. اب یہاں پہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ، یا مؤدبانہ گزارش عرض ہے کہ میں کل رات سے، یہ جیسے میں نے بیماری کی لکھی ہے کہ میں کل رات سے بخار میں مبتلا ہوں، یا میں کل رات سے فلو ہو گیا ہے مبتلا ہوں، یا میں کچھ بھی، کوئی بھی چیز اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ آ گیا آپ کا ابتدائیہ مؤدبانہ گزارش. کے بعد آپ نے کیا لکھا، وجہ لکھنی سٹارٹ کر دی کہ کیا وجہ ہے جو یہ آپ درخواست لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا، لہٰذا مجھے کتنے دن کی آپ کو چھٹی چاہیے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. لہٰذا مجھے 2 دن کی، یا 3 ایام کی، یا 4 ایام کی، جو بھی لکھنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کی، تاکہ لیو جو ہے وہ وہاں پہ مارک ہو سکے. جب آپ اس طرح کی درخواست دیتے ہیں اسکول میں تو آپ کی لیو مارکس ہوتی ہے، ایبسنٹ مارک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا مجھے 3 دن کی یا 4 ایام کی رخصت عنایت فرمائیں. این نوازش ہوگی، یعنی کہ بہت مہربانی ہوگی آپ کی. اس کے بعد اختتام کیا کیا آپ کا، فرما بردار شاگرد. اگر آپ شاگرد، فوراً اپنا یہاں پہ نام ایک ایک لائن پہ دیکھیے، ایک ساتھ نہیں لکھا کہ یہاں سے یہاں تک کی کہانی جا رہی ہے.
ایک ایک لائن میں ایک کارنر پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بالکل کارنر کے سائڈ پہ آپ کو لکھا جاتا ہے. سم ٹائمز آپ کی جو درخواست ہوتی ہے وہ 2 پیجز پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے لائن ڈراپ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ, اس طرح سے یہ سب چیزیں لائنز ڈراپ کرنے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, پراپر خاکے کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار پیج ہمارا چھوٹا پڑنے لگتا ہے. دیٹ از وائی آپ دوسرے پیج پہ بھی اگر یوز کریں گے تب بھی یہ جو آپ کا اختتام ہے, آپ کا فرما بردار شاگرد, الف ب جیم جماعت ششم یا جماعت ہشتم یا جماعت ہفتم, جو کچھ بھی آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے وہ پراپر ڈیٹ کے ساتھ یہاں پر مینشن کریں گے.